جی تو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔ اچھا دوستو، میرا یہ ذہن تھا کہ یہ میرا دانے والا سسٹم چل تو رہا ہے دوستو، تو پھر مجھے کچھ یہ سمجھ آئی کہ دوستوں کو اگر بتانا ہی ہے کچھ چیزیں تو کیوں نہ پروفیشنلی اور صحیح پیک پوائنٹ پہ جا کے بتائی جائیں، جو عام فہم زبان میں ہوں اور آسانی سے سمجھ بھی آ جائیں۔ اور جو یہ میرے دوست بھائیار ہیں، یہ اس ایک تو یہ اسٹیرائڈ والے اور نسخہ ہے، یہ جو گولیاں اور ٹیبلٹ پرندوں کو دے کے چلتے ہیں، ان سے ایک تو یہ باہر نکل آئے، دوسرے نمبر پہ اپنے پرندے کی خوراک اور اپنے پرندے کی سیٹنگ کو یہ لے کے چل جائیں۔ تو دوستو دیکھیں، سب سے پہلے ایک چیز کو میں دیکھ رہا ہوں کہ پرندے کی پجن فنکشن انرجی سسٹم، کبوتروں کا جو فنکشن اور اس میں جو توانائی کا سسٹم ہے، یہ کیا ہے دوستو۔ اس چیز کو میں آپ کو ایک پیک پوائنٹ پہ لے کے چلنا چاہتا ہوں، جس کو میرا کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی دوستو آپ میرے ساتھ چلیں تو آپ ایک غذائی جو پرندے کو اڑانا ہے یا سیٹنگ کرنی ہے، تو ان چیزوں کو آپ انشاءاللہ لے کے چلیں گے دوستو۔ آپ کو میری یہ جو ابھی سیریز چلیں گی نا انشاءاللہ، اس میں دوستو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ میرے کون سے پرندے غذائی ہیں، کون سے پرندے دوائی ہیں، کون سے پرندے کتنی غذا لیں گے، کون سے پرندے کیا۔ مثلاً آپ ایک بیلنس ڈائٹ سیٹ کر لیں گے، ایک بیلنس سیٹنگ کر لیں گے پرندوں کو دوستو، ٹوٹلی پروفیشنلز اور چیمپئنز جو ہے نا، ان کے حساب سے دوستو آپ کو لے کے چلوں گا۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اچھا دوستو، انرجی یا توانائی کیا ہے پجن فنکشن میں، انرجی اور توانائی کیا ہے؟ پجن کی جو فنکشن سے مراد اڑان ہے، اس کا بریڈنگ سسٹم ہے یا اس کی پرپٹائی ہے۔ تو اس دوران دوستو جو توانائی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں توانائی کے بنیادی عناصر سے واقف ہونے کی ضرورت ہے دوستو کہ کبوتروں میں انرجی زیادہ سے زیادہ کون سے ذرائع سے حاصل کی جاتی ہے۔ مثلا کبوتر کیسے کام کرتے ہیں، توانائی کے نظام کیا ہیں، یہ استعمال کیسے ہوتی ہے، پرواز کے لیے توانائی کی فراہمی کون سی غذائیت سے توازن کے ساتھ حاصل کی جا سکے، اور پرندے کی پرواز کا دورانیہ، پرندے کی پرواز کا دورانیہ کیا ہے، پرندہ کتنا اڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے پرندوں کو جو خوراک دے رہے ہیں اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مثلا دانا ڈال تو رہے ہیں نا، تو اس جو دانا ہے اس کی ایک ترتیب سیٹ کر کے تو پورا اس سے فائدہ اٹھایا جائے نا، اور اس سسٹم کو سمجھ کر ہم خوراک میں بہترین ماہر بن سکتے ہیں اور غذائی سسٹم ہم اپنا چلا سکتے ہیں۔ ہم اپنے پرندوں کو اچھا دانا اسی ٹائم دے سکتے ہیں جب ہمیں کھانے کے معیار کا پتہ ہوگا، جب ہمیں کھانے کے جو ان کے اندر جو ڈائٹ دے رہے ہیں اس کے پلان کا، اس کے انگریڈینٹ میں ان کے فوائد کیا ہیں، نقصان کیا ہے، کہاں تک ہے، کیا نقصان آ سکتے ہیں، ان کا پتہ ہوگا۔ اگر ہم پرندوں کی غذا کو بہتر نہیں کرتے تو پرندوں کی آنتیں توازن برقرار نہیں رکھ سکتی۔ جب ہم پرندوں کی غذا کو بہتر نہیں کریں گے تو پرندوں کی آنتیں جو ہے نا، پرندوں کو اس کی غذا کو جو ہے نا وہ توازن میں نہیں رکھ سکتے۔ تو دوستو اس سے ہوگا کیا، اس سے جو میرا ایک ابھی چھوٹی سی ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کی ڈائٹ میں 5% سے فائبر، ڈائٹ پلان جو ہے اس میں 5% سے صرف اور صرف اگر فائبر زیادہ ہو جاتا ہے تو دوستو آپ کے برڈز کی آٹومیٹیکلی آنتیں ہلکی سی سوزش کر جاتی ہیں، ہلکی سی، اور آٹومیٹکلی آپ بے شک لیبارٹری میں 5% سے خوراک میں جو ہے تو وہ جو ہے وہ فائبر زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر آنتوں میں ای کولی اور کوکسیڈائسس کیڑے اور دوسرے ناسور وغیرہ مزید غذا کو دوستو جو ہے وہ غذائی اجزاء کو جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے ہمیں بہترین خوراک کا انتخاب کرنا ہے، بہترین غذا کے مختلف اناج کا استعمال کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ امائنو ایسڈ حاصل کیے جا سکیں۔ تو دوستو امائنو ایسڈ کیا ہے یہ آگے والی ویڈیو میں میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ مثلا دیکھیں ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ پروازی کبوتر کو خوراک
خوراک کی ضرورت زیادہ اور تھوڑی مختلف ہوتی ہے. پروازی کبوتر جو ہے تو اس کو خوراک کی جو ضرورت ہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے، یہ آپ اس کا جانچنے کا معیار ہمیں سمجھ آ گیا ہے. اگر دیکھیں اگر آپ نے اپنے پرندے کی خوراک پر توجہ نہ دی تو پرندے اپنی کارکردگی ڈاؤن کر دیں گے. ٹھیک ہے، چاہے وہ بریڈنگ کی ہو، اڑان کی ہو یا مولڈنگ پر پٹی کا سیزن ہو آپ کا. لہٰذا روزانہ کی بنیاد پر خوراک کا جائزہ لینا چاہیے. کون سے پرندے نے دانا کتنا اٹھایا ہے، کیسے اٹھایا ہے، اب اس کی کیا کنڈیشن ہے. پروازی کبوتر کے جگر اور مسل، جو اس کا جگر اور مسل میں توانائی کے ذخائر کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے. وہ دوستوں اسی خوراک سے ہی پتہ آپ کو جائزہ لگا سکتے ہیں. اور اگر خوراک میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوگی تو وہ چربی کے طور پہ جسم میں اس کو جذب کر لے گا. اگر آپ کے پرندے کی ڈائٹ میں جو ہے نا وہ پروٹین کی مقدار زیادہ ہے تو وہ جسم میں جذب کرے گا. اور دوستو ابھی ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل پوائنٹ چیز کیا ہے کہ اگر پروٹین کی مقدار دوران پرواز زیادہ ہوتی ہے تو پرندہ آپ کا جلدی ڈی ہائیڈریٹ ہوگا، کیونکہ اس زیادہ پروٹین والی چیزوں کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے. ایک دم میں مثال کے طور پہ ابھی آپ کوئی بھی زیادہ ہائی پروٹین چیز کھا لیں تو آپ کو فوراً پانی کی ضرورت پڑے گی. پروٹین کی مقدار دیکھیں ابھی ہم پرواز میں کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، جیسے ہی اس خوراک کو ہم بریڈنگ میں لائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. تو دوستو اس چیز کا مثلا آپ کا پرندہ سست ہے، اس چیز کا ایسے اندازہ لا سکتے ہیں. اور غذائیت سے ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ آپ کا پرندہ جو ڈائٹ دی ہے اس میں آپ کا پرندہ سست ہے، کھڈے سے باہر نہیں آیا، جال پر نہیں بیٹھا آگے یا جال پر بیٹھا رہا ہے، پر پھیلائے ہوئے ہیں. تو یہ سارا مسئلہ ایک متوازن خوراک نہ ڈالنا ہے دوستو. اور اگر یہ پرندہ آپ کا پرواز میں ہے تو اس میں سب سے پہلے سانس کا مسئلہ آئے گا دوستو. جب آپ متوازن غذا نہ ڈالیں گے نا، وہ بات وہی ہے کہ جب نہ ڈالیں گے تو سب سے پہلے پرندے کے اندر کس کا مسئلہ آئے گا؟ سانس کا آئے گا. اگر ہم پرندوں میں ان کے مسلز کو طاقتور بنا دیتے ہیں اور چربی کو کم کر دیتے ہیں دوستو، کوئی چربی فیٹ کو کم کر دیتے ہیں تو ہمارے پرندے مقابلے کے لیے بہترین تیار ہوں گے. یہ بہترین متوازن خوراک سے ہوگا. دیکھیں یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بہترین متوازن غذا سے ہوگی کہ فیٹس جو بن رہے ہیں وہ ایز اے سٹوریج اتنے ہیں کہ پرندہ ان کو یوز بھی کر رہا ہے اور جذب بھی کر رہا ہے اپنے زندگی اندر. تو دیکھیں دوستو دوران پرواز مثال کے طور پہ ایک پرندہ اپنے اندر سے کاربوہائیڈریٹس، دیکھیں بہت اہم بات ہے. دیکھو دوستو اگر ایک پرندہ اپنے جسم کے اندر سے کاربوہائیڈریٹ مونوڈی پولیسیکرائڈز کو 10 منٹ کے اندر جلا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو سوری کاربوہائیڈریٹ میں سے جو اس کی جو یہ غذائیت والا کیمیکل ہوتا ہے نا مونو ڈی پولیسیکرائڈز، اس کو دوستوں وہ 10 منٹ کے اندر ایندھن کے طور پہ استعمال کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے. تو اس صورت میں ہمیں اس کاربوہائیڈریٹ والی خوراک کی مقدار کا تناسب زیادہ کرنا پڑے گا. دیکھیں اگر ہم اس کاربوہائیڈریٹ والی غذا کا توازن کم رکھیں گے تو آلریڈی پرندہ جلدی بھوکا ہوگا، آگے بیٹھ جائے گا یا اس کے مسلز ڈیمیج ہو جائیں گے. تو یہ چیز آگے میں آپ کو بریکلی جو ہے نا وہ ڈیپلی لے کے بتاؤں گا. پھر مثلا پرندہ اس کاربوہائیڈریٹ والی خوراک کو 1 گھنٹے بعد چربی میں جب تبدیل کر دے گا، دیکھیں 10 منٹ کے اندر اندر تو اس نے مونو ڈی پولیسیکرائڈز کو ایندھن بنا دیا، اور 1 گھنٹے کے اندر اندر جب بھی وہ جو کاربوہائیڈریٹ والی اس کی ڈائٹ ہے اس میں اس کو چربی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اسے مزید خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. تو دوستو اور اس کے بعد پرندہ اپنے خون میں موجود فیٹی ایسڈ والی خوراک استعمال کرتا ہے. دوستو کیا کرتا ہے پرندہ؟ دیکھیں نا دوران پرواز ایک پرندہ اپنے جسم کے اندر سے کاربوہائیڈریٹ میں جو گلوکوز ہے، گلوکوز سب سے پہلے دوستو پرندہ اپنے جسم میں کاربوہائیڈریٹ سے گلوکوز لیتا ہے، اور وہ اگر 1 گھنٹے کے اندر اندر اس نے جذب کر لی، اگر ہم نے اتنی اس کی ڈائٹ پلان کے حساب سے نہ دی تو اس کے بعد دوستو کیا کرے گا؟ فیٹ میں سے، فیٹی ایسڈ میں سے خوراک لینا شروع کر دے گا. پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ پھر اس کے بعد دوستو وہ اپنے ریڈ مسلز میں سے جو چربی کے ذخائر ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنا شروع کر دے گا. اور یہ فی گھنٹہ پرواز کے دوران کافی زیادہ چربی استعمال ہوتی ہے دوستو. اگر دیکھیں اس میں آپ کے پرندے اگر تیز پرواز والے ہیں، ٹھیک ہے، تیز گزر چلا ہے، وہ زیادہ نقصانی ہے. ابھی یہی اگر ہمارے آسمانی کبوتر ہے تو ان کو ابھی آپ پٹی والوں کی مقدار دیکھ لیں، جہاں پہ ہمارے آسمانی کبوتر 100 گری بادام کھاتے ہیں وہاں پہ پٹی والے 200 گرام خوراک دیتے. کیوں کہ ان کو ان کے مسلز کو جو ہے نا وہ رننگ میں تیز چلنا ہوتا ہے. ہمارا آسمانی کبوتر سلو پر ہے، تو یہ تو بالکل
تو سلو پر ہوگا. تو کبوتر کا جسم پٹھوں کے ریشوں کو امینو ایسڈ میں توڑ دیتا ہے دوستوں. اگر چربی فیٹ سے بھی مکمل دوستوں پرندہ لے لے تو اس کے بعد پرندہ کیا کرے گا, جسم کے جو مسلز پٹھے ہیں دوستوں ان کے ریشوں کو امینو ایسڈ میں کنٹرول توڑ پھوڑ کر دیتا ہے. اور اب یہ توانائی کے طور پہ پرندہ پھر دوران پرواز یہ چیز استعمال کرتا ہے جو کہ پرندوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اور جب ہم اپنے پرندوں کے مسل اور آرگن کو اتنا زیادہ اور ایک دوسرے سے جدا کرا دیتے ہیں تو اسی وجہ سے ہی پرندہ اپنے پرانے معیار پر نہیں آ سکتا. اور اگر ہم توانائی کے نظاموں پر سرسری سی نگاہ ڈالیں تو یہ دو اہم ہیں, ایک ایروبک ہے اور ایک ایروبک ہے دوستوں. یہ اس کے جو دو مین عناصر ہیں غذا کے, یہ میں انشاءاللہ دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. تو سرسری سے آپ نے دیکھا گیا کہ غذا میں اگر پروٹین کی مقدار زیادہ ہوگی دوران پرواز کو پھر نیوٹریشن میں تو کیا ہوگا کہ آپ کو منرلز کی طرف جانا پڑے گا. اور اگر منرلز بریڈنگ میں زیادہ ہیں تو پھر آپ کو پروٹین والی طرف جانا پڑے گا. یہ بیلنس ڈائٹ ہے. پھر دوستوں دیکھیں دوران پرواز اگر کاربوہائیڈریٹ جو ڈائٹ میں آپ استعمال کر رہے ہیں اس کی مقدار کم ہے تو مونو ڈی سیکٹرائڈز جو ہے وہ 10 منٹ کے اندر اندر وہ جلا دے گا. اور 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ پرندہ اگر اپنے کاربوہائیڈریٹس کو فیٹ میں کنورٹ کر رہا ہے اور جب فیٹ اس کے بعد یوٹیلائز ہو رہی ہے تو اس کے بعد وہ اپنے ریڈ مسل سے کر رہا ہے. پھر اس کے بعد دوستوں وہ اپنے مسل جو اس کے پٹھے وغیرہ ہیں وہ امینو ایسڈ میں تو یہ پرندہ بہت لوز ہو جاتا ہے دوستوں. تو دوستوں یہ کن کن وجوہات سے ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کون سے اسٹیرائڈ ان کو کرتے ہیں, کون سے اسٹیرائڈ نہیں کرتے. اسٹیرائڈ لگانے کے بعد ایک دم میں پرندہ ایک دم میں اتنی لمبی پرواز دے دیتا ہے, وہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہوتا ہے. یا اسٹیرائڈ لگانے کے بعد پرندہ فوراً خراب ہو جاتا ہے, نہیں اڑتا یا آگے مر جاتے ہیں. دوستوں یہ ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں تو ان کو ڈائٹ پلان کے ساتھ انشاءاللہ ہم لے کے چلیں گے. ابھی دوستوں میری فل کوشش ہے آپ دعا کریں. تو یہ دوستوں آپ کے کمنٹس لائک اور سبسکرائب پہ ہوگا کہ کیونکہ میں آپ لوگوں کا ریویو دیکھوں گا کہ کیا آپ لوگوں کو یہ چیز چاہیے یا نہیں چاہیے. اگر تو دوستوں آپ لوگوں کو یہ چیز چاہیے ہوئی تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو پہ آؤں گا. نہیں تو دوستوں پھر میرے پاس اپنا بھی ذاتی اتنا کام ہے کہ ٹائم نہیں ملتا. پھر میری گروپ کے کچھ ایسے ممبر ہیں, ہمارا جو اپنا گروپ ہے پیجنز کا, کبوتروں کا, آسمانی کبوتروں کا شو کرتے ہیں, تو دوستوں اس میں پھر بندہ کافی زیادہ مصروف ہوتا ہے آگے بازیوں کو دینے. تو دوستوں اگر آپ کا انٹرسٹ ہوا تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لے کے آئیں گے. اگر نہ ہوا تو دوستوں پھر وہی روایتی کبوتر بازی ہوگی کہ اتنی موٹی وال پا دو, اتنی ڈیلٹا کارٹن پا دو, اتنا ٹیکا پا دو, فلاں 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 فلاں. تو دوستوں پھر یہی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اگر آپ کا انٹرسٹ ہوا تو میں اس کو بہت لانگ اور اسپیشلی دوستوں جو میڈیسن جو میڈیکیشن اس کے لیے آ رہی ہیں, کاربوہائیڈریٹ کے لیے آ رہی ہیں, امینو ایسڈز کے لیے آ رہی ہیں, پھر اس کے علاوہ دوستوں یہ جو آپ کے آ رہے ہیں ڈی ہائیڈریشن کے لیے الیکٹرولائٹس آ رہے ہیں. کون سے الیکٹرولائٹس باہر سے آ رہے ہیں, ہمارے پاکستان میں کون سے ایسے ہیں یا دیسی ہمارے کون سے ایسے چیزیں ہیں جن کو ہم ان کو کنورٹ کر کے اپنی ڈائٹ پلان میں رکھ کے اور بہترین پرندوں کو بغیر نسخے کے ایک اچھی پرواز پہ لے جا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ دوستوں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. یہ دوستوں ابھی دیکھتے ہیں تو کل تو دوستوں میں نہیں ہوں تو انشاءاللہ کل دوستوں میں آپ کو ہو سکتا ہے ابھی نیکسٹ ویڈیو جو میں آپ کو پرندوں کی دوں کہ کیونکہ کل میں نے پرندوں کی سلیکشن کرنی ہے جہاں کے پرواز کے لیے کون سے پرندے ہٹ والے نکالیں گے اور کون سے جو ہے وہ ایوریج کی بازیوں کے لیے نکالیں گے. تو انشاءاللہ دوستوں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام.